الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سورۃ انفال کا تیسرا رکوع آپ کے سامنے پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ سورۃ انفال کے تیسرے رکوع میں بھی بہت سارے مضامین ہیں۔ چند جو اہم مضامین ہیں وہ میں پہلے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس کا پہلا جو اہم مضمون ہے جو اس رکوع میں ذکر جس کا کیا گیا ہے وہ ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، کہا ماننا۔ ایک مسلمان کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے خدا اور اس کے رسول کا فرما بردار رہتا ہے۔ یہی اس کی زندگی کی معراج ہوتی ہے اور یہی اس کی کامیابی کا زینہ۔ نمبر 2، عذاب الہی کی نوعیت، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر اس مہر کی وجہ سے انسان روز بروز دن بدن رحمت الہی سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے سورۃ انفال کے تیسرے رکوع میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے حظ وافر ہم سب کے حصے میں عطا فرمائے۔ اور اہل ایمان پر احسان، اس مضمون کا بھی تذکرہ سورۃ انفال کے تیسرے رکوع میں کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان کے مکی دور کی یاد دلائی گئی ہے کہ جس طرح وہ قسم پرسی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، کسی گنتی اور شمار میں نہ تھے، آئے روز کفار ان کے اوپر مظالم ڈھاتے تھے اور بے خانما زندگی وہ گزار رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح تقویت بخشی وہ ہم اس رکوع کے اندر پڑھیں گے۔ اور مال اور اولاد کے ذریعے آزمائش، اس کا بھی ذکر ہمیں اس رکوع کے اندر ملے گا کہ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش کس وقت ہوتی ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے، مال اور اولاد کی جو محبت ہے نا وہ بنیادی طور پہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب کوئی تو اس محبت کو لیمیٹیشنز میں رکھتا ہے، کوئی اس محبت کو اپنے اوپر حاوی کر کے وہ کام کر گزرتا ہے جو اس کے شان کے شایان شان نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ انفال کے تیسرے رکوع میں اولاد کو فتنہ اور مال کو فتنہ کہا گیا، یعنی آزمائش کا ذریعہ کہا گیا ہے، وہ بھی ہم سورۃ انفال کے تیسرے رکوع میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے، حکم پر چلو، فرما برداری کو کرو اور کہا مانو۔ ولا تولوا عنہ، اور ان سے روگردانی نہ کرو، اعراض نہ کرو، ان کی بات سے منہ نہ پھیرو۔ وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، کہ ہم نے حکم خدا سن لیا، وہم لا یسمعون، اور در حقیقت وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ان
کچھ شک نہیں، شر الدواب بدترین جاندار، شر الدواب بدترین جاندار، عند اللہ اللہ کے ہاں، صم البکم الذین وہ بہرے اور گونگے ہیں، لا یاقلون جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اب آب ذی وقار اس آیت میں عزیز طلبہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کفار و مشرکین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جانداروں سے بدتر اس لیے کہا ہے کہ انسان کو، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں۔ جب انسان ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام جانداروں سے بدتر ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں۔ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا باوجود یہ کہ وہ جانتے ہوئے انکار کرتے تھے کہ یہ باتیں حق ہیں، یہ مبنی بر حق ہیں، یہ حق پر مبنی ہیں، ان ساری باتوں کے باوجود وہ جان بوجھ کر ان کا انکار کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کفار و مشرکین بدترین قسم کے جاندار ہیں، جانور ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں۔ بہرے کیوں ہیں؟ کہ وہ حق بات کو سن کر اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے اور سچ بات کی وہ تائید نہیں کرتے، اس کا اقرار نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ گونگے ہیں۔ لا یاقلون جو کچھ نہیں سمجھتے، یعنی عقل ہونے کے باوجود بھی وہ یہ بات نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا، ولو اور اگر، عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا، لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اگر ان کو بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اس سے پہلے میں آپ کو بیان کروں کیونکہ ان لوگوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ حق کو قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، مگر انسان جب جان بوجھ کر حق سے نظریں چراتا ہے، اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے، تو پھر اللہ دلوں پر اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ بغیر صلاحیت ہدایت کے اگر اللہ انہیں سماعت دیتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ منہ پھیر کے بھاگ جاتے، کیونکہ ان کے اندر حق بات کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول مومنوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔ استجیبو کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، پکار کا جواب دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا مومنوں خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، اذا دعاکم جب کہ وہ تم کو بلاتے ہیں، لما یحییکم ایسے کام کی طرف جو تمہیں حیات جاودہ بخشتا ہے۔ خدا اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو کیونکہ وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے، حیات جاودہ عطا کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور یہ جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ کہ اللہ خدا بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ کچھ شک نہیں کہ خدا یحول حائل ہو جاتا ہے بین المرء وقلبہ انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ تم سب کے سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے بروز محشر،
یہ تمام لوگ اللہ رب العزت کے حضور جمع ہوں گے اور جو کچھ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیا ہوگا اس کا جواب اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس فتنے سے اور ڈرو اس فتنے سے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، جو تم میں سے خصوصیت کے ساتھ گناہ گاروں پر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس فتنے سے ڈرو جو انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، یعنی جب خدا کا عذاب آئے گا نیک و بد اس کی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ اس صورت میں آتا ہے جب نیک لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف نہیں بلاتے اور برائی سے نہیں روکتے، اپنی عبادات میں لگے رہتے ہیں اور گناہ گار گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ ان کے گناہوں سے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب اللہ عذاب بھیجتا ہے نیک و بد اس عذاب کے مبتلا ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا کہ جو تم میں گناہ گار ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان رکھو جہاں خدا رحمان و رحیم ہے وہاں خدا سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ عقاب کہتے ہیں عذاب کو۔ اب مسلمانوں کی اس کیفیت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جب مسلمان مکہ میں انتہائی قسم پرسی کے حالات بسر کر رہے تھے۔ وَاذْكُرُوا، اور اس وقت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا، اور اس وقت کو یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ، جب تم قلیل کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ مستضعفون ضعیف سے ہے، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین مکہ میں۔ تخافون، اور تم ڈرتے رہتے تھے، تخافون تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ اڑا کر نہ لے جائیں، بے خانمہ بے وقت تھے۔ فآواکم، تو اس نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم، اور تم کو تقویت بخشی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، وَتَخُونُوا آمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، یعنی جو تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے چیزیں فرائض کی ہیں، جو معاشرے نے تم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان کو بأحسن طریق سر انجام دو، ان کے اندر کسی قسم کے کیل و کال، لیتا و لعلہ سے کام نہ لو، بلکہ ان کو بطریق احسن سر انجام دو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم ان سے بخوبی آگاہ ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہیں۔ یہ اس صورت میں آزمائش بنے گی جب انسان ان کی محبت میں آ کر خدا کی لگائی ہوئی حدود کو پار کرے گا، ان کی محبت میں محو ہو کر وہ کام کر گزرے گا جو اس کو اس کا دین بھی روکتا ہے اور معاشرہ بھی، تو اس صورت میں مال اور اولاد دونوں بڑی آزمائش ہوں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو ان کی پاسداری کا خیال رکھے گا تو خدا کے لیے، خدا کے ہاں ان لوگوں کے لیے بہت بڑے اجر ہیں، اجر عظیم ہیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا سورۃ انفال کا رکوع
نمبر 3 مکمل ہوا۔ میں امید کرتا ہوں اس کے مفاہیم اور اس میں جو چھپے راز ہیں جو آپ ان سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے آخر میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے فیضان سے ہمارے خالی دامنوں کو بھی بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔